میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، کچھ عدالتی خبریں ہیں ویلاگ کا حصہ ہوں گی اور کچھ جو بین الاقوامی خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس پر بھی بات کروں گا. پہلے بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس کے اوپر میڈیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو حکومت کی جانب سے ڈکٹیٹرشپ قرار دے رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اب عدلیہ کو حکومت نے اپنے ماتحت کر لیا ہے اور وہ جو بھی حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا اس کو حکومت وکٹمائز کرے گی. میں نے دیکھا جی 2 پروگرامز کے اندر، ایک تو محمد مالک صاحب کے ساتھ اور دوسرا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں جو کہ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، ان سے سوال و جواب ہو رہے تھے. ظاہری بات ہے ان کی ایک یعنی سرکاری پوزیشن، ایک اہم پوزیشن کے اوپر وہ تعینات ہیں تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکے. بات میں نے کل بھی یہ کی تھی کہ یونین جن ججز نے بنا رکھی ہو، وہ ججز کی یونین کو توڑنا بھی یعنی ایک بنیادی فرض بنتا ہے. یہ تو عدلیہ کے اندر خود احتسابی ہونی چاہیے. جن ججز نے یونین بنائی اور اکٹھے یعنی گروپ کی فارم کے اندر جو موو اراؤنڈ کرتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنا جوڈیشل ورک تک چھوڑ دیا. یعنی مجھے یاد ہے کہ جہانگیری صاحب کی پیشی تھی، بابر ستار صاحب نے اور سمن رفت صاحبہ نے اپنا جو ہے وہ کورٹ اس دن جو ہے وہ نہیں چلایا، بلکہ چھوڑ کر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہوئے تھے. تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہے جی. جج تنخواہ لیتا ہے یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، اور وہ جج اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے ساتھی جج کے ساتھ جس کی ڈگری بعد میں جعلی ثابت ہوئی اس کے ساتھ یکجہتی کر رہا ہے. آپ نے انفرادی طور پر کام کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق شاہ زیب خانزادہ صاحب نے یا محمد مالک صاحب نے جو سوالات کیے اس کے یعنی جواب کے اندر میں نے بیرسٹر عقیل صاحب کو ڈیفینسو پایا، لیکن بہرحال ان کی ایک پوزیشن ہے اور اس حوالے سے ان کا یعنی اس طرح کا کھل کر بات نہ کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن آگے بڑھتے ہیں جی. آج ججز جو ہیں وہ محسن اختر کیانی صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ میرا آخری دن ہے، آج انہوں نے کورٹ کاز لسٹ جاری ہوئی اور وہ کورٹ میں بیٹھے. بابر ستار صاحب کے تمام مقدمات جو تھے وہ ڈی لسٹ ہو گئی اور سمن رفت صاحبہ بھی ان کی بھی جو ہے وہ اپنی جو کاز لسٹ تھی وہ جاری ہوئی تھی. یہ ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اندر انہوں نے ٹرانسفر تو ہونا ہے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو تب تک وہ جس جگہ پر موجود ہیں وہ کام اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. اب سوال جو اٹھایا جا رہا ہے جی کہ ججز کو وکٹمائز کرنے کے لیے دوسرے صوبوں میں بھیجا ہے. بھئی آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، آپ اچھے فیصلے کریں. اگر پسماندہ علاقوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو جی کوئی ایسی رجسٹریز میں بھیجا جائے گا جہاں پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے، تو پھر جون سا بینچ وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ بھی تو اسی طرح عدالت عالیہ کا جج ہے. اگر وہ جا سکتے ہیں تو ان کے جانے پر کیا جو ہے وہ مسئلہ ہے؟ کیا ان کے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جب آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ کریں. اور ویسے تو میں ان کو کوئی زیادہ یعنی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والے ججز نہیں سمجھتا، اور یہ میری رائے ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے ہے، کیونکہ جو 3 واقعات ان لوگوں نے تحریر کیے تھے اس خط کے اندر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو لکھا تھا انہوں نے، وہ در حقیقت وہ واقعات چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے وقت کے تھے. وہ عمر عطا بندیال کے وقت کے واقعات کو انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب کے دور کے اندر تحریر کیا. پہلے سوئے ہوئے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا کسی آئی بی کے بندے نے یا کسی جو آئی سی آئی کے بندے نے یا کسی اس طرح کے بندے نے کو جو کہ بہت ہی جونیئر لیول کا آدمی تھا. اس نے صرف ملاقات کے لیے ایک میسج کیا تھا. اس میسج کا انہوں نے یعنی جواب نہیں دیا، یا انہوں نے جو بھی کیا اس کو بھی خط میں پروڈیوس کر دیا انہوں نے. رہا سوال محسن اختر کیانی صاحب کا، تو جو ان کے بردر ان لا کا واقعہ ہوا، پھر بہت سی باتیں تو ان کے بردر ان لا نے خود کی،
اور جو ایف آئی آر کا اندراج کا حکم دیا، جو کچھ ہوا وہ تو کام ہو چکا ہوا ہے. پاسٹ میں ہونے والی ایک کلوز ٹرانزیکشن کو دوبارہ ری پروڈیوس کیا گیا. اور جہاں تک سوال ہے جسٹس ارباب طاہر صاحب کا، ان کا جو واقعہ ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا، اس پر تو معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا. عمر تا بندیال صاحب کے اس زمانے کے اندر منسٹرز کالونی کے اندر، منسٹرز انکلیو کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک جو ہمارا حساس ادارہ ہے اس کے ایک ذمہ دار افسر کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام معاملات عمر تا بندیال صاحب کے زمانے کے اندر سیٹل ہو چکے تھے. پھر انہوں نے اس کو تحریر کیا. اور جو طارق محمود جہانگیری صاحب نے کیمرے کا ذکر کیا تھا کہ جی میرے گھر کے اندر جو میں نے گھر الاٹ کرایا ہے اس کے اندر کیمرے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں، تو وہ جو کیمرہ برآمد ہوا اس کی ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست تک نہیں دی جج صاحب نے، اور خود کو فوجداری مقدمات کا ایکسپرٹ بتاتے تھے. حقیقت میں جو ہے وہ جعلی ڈگری والے نکلے. اچھا، اب ان جو ٹرانسفر ہونے والے ججز تھے، انہوں نے جو کہ 5 کے 5 تھے، جن 5 لوگوں کے نام یہ تھے، ان 5 کے 5 نے یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنے ہر ایک کارڈ کو کھیلا. جوڈیشری کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے متعدد ججز کا پریشر تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اوورال بات کرتے تھے کہ جی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے فلاں جو جج ہے اس کو ٹرانسفر نہ کیا جائے. وہ میں اب ججز کے نام بھی لے سکتا ہوں، میرے پاس ان ججز کے نام بھی موجود ہیں جن لوگوں نے اس میں رکاوٹ بنے کہ یہ ٹرانسفر نہ ہو، یا جنہوں نے ایفرٹس کی کہ یہ ٹرانسفر نہ ہو. بلوچستان سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، تو اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جو استعفے دے چکے ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی بھرپور کوشش کی ہے. اور جب وہ ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، جوڈیشری کھڑی نہیں ہوئی. جوڈیشری جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ انڈر پریشر لانے کی ایک مسلسل ایفرٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آج بھی آئی بلیو کہ وہ جاری ہے. انہوں نے لا تعلقی کر لیا، یعنی انہوں نے مخالف ووٹ دے دیا اس کے، لیکن ٹھیک ہے، یہ ان کا جو ایک فیصلہ ہے. رات سوال جو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، تو میرے سورسز جو لا منسٹری کے اندر ہیں وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ ممکن یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو یہ ٹرانسفر ہونے والے ججز ان اپنے نوٹیفیکیشنز کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے. تو وزارت قانون اب انتظار کر رہی ہے جب صدر مملکت واپس آئیں گے آصف علی زرداری صاحب. حالانکہ ایکٹنگ بھی پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی واپسی کے اوپر ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا. یعنی ٹرانسفر کی جو توثیق ہے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی، وہ وہاں سے لی جائے گی. تو یہ چیز جہاں سے کلیئر ہوگی. جی ایک فیصلہ اور ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ جو ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کی اسامیاں خالی تصور نہیں ہوں گی، بلکہ جس ہائی کورٹ سے جج آئے گا پھر اس ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر ہی جج آ سکتا ہے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو پہلے ہی ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو کر آئے ہوئے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر بات کریں تو سرفراز ڈوگر صاحب خود ٹرانسفر ہو کر آئے ہوئے ہیں لاہور سے. اسی طرح جو جسٹس خادم سمرو ہیں وہ جو سندھ ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں. تو جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ 3 اسامیاں اس وقت ان میں ججز ٹرانسفر ہونی ہیں، تو میرے خیال کے مطابق 2 اسامیاں تو آلریڈی یعنی پہلے سے جو ٹرانسفر ہوئی تھی اس کے بدلے میں ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو ایک بابر ستار صاحب جو کہ گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ، ان کی ایک اسامی سمجھ لیں کہ جو فل ہونی ہے، اور وہاں پر یعنی ٹرانسفر سے ہی جج لایا جائے گا جس کو فل کیا جانا ہے. اچھا، یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ جو ججز ٹرانسفر ہوں گے وہ اسامی یا وہ سیٹ جو ہے وہ خالی تصور نہیں ہوگی. یہ انیشیٹ کیا آنریبل جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، اور ان کے ساتھ آگے سے ایگریمنٹ تھا اٹارنی جنرل صاحب کا بھی، فاروق ایچ نائک صاحب کا بھی، اور کسی حد تک اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی. بہرحال ایک نئی چیز آ چکی ہے اور یہ قدغن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لگا دی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اس وقت تک تو میرے خیال کے مطابق ان کی سوچ یہ ہے، لیکن میں آئی بلیو کہ یہ اس طریقے سے آپ اس کو بریکٹ نہیں کر سکتے فار ٹائمز ٹو کم. تو بہت جلد ہی یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو اس فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی.
اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان پر حملہ جو ہوا تھا 9 اور 10 مئی کو، اس کا جو معاملہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر ہے. وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے جو صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان مقدمات کو واپس لے لیا جائے، اس کے خلاف حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور نوٹسز فری کین کو جاری ہو چکے ہیں. اور حکم نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ لوگ ملزمان اقتدار کے اندر ہیں اور وہ ان خیبر پختونخوا کے اقتدار کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ مقدمات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، سو لہٰذا اس وقت تک تو جو واپس لینے کا فیصلہ ہے یہ سیاسی دباؤ کے نتیجے میں ہے. اب اس کے اوپر مزید جب نوٹسز ہو چکے ہیں تو جواب بھی داخل کرانے ہوں گے. وفاقی آئینی عدالت کے اندر جو صوبائی حکومت کا جواب اب کیا آتا ہے، وہ کیا لاجک پیش کرتے ہیں. ویسے لاجک تو کوئی ہے نہیں، صرف اقتدار ہی ہے جو اپنا زور استعمال کر رہی ہے ایگزیکٹو صوبے کے اندر. آپریشن غضب الحق جو ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جو بلا اشتعال فائرنگ ہوئی تھی پاکستان کے مختلف سیکٹرز کے اوپر افغانستان کی جانب سے، جس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا رمضان مبارک کے اندر، وہ آپریشن آج بھی جاری ہے اور اپنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. اس حوالے سے میں بتاؤں کہ متعدد چوکیاں گزشتہ رات بھی ہم نے تباہ کی ہیں اور یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف ہماری جب افواج کارروائی کرتی ہیں تو ان کو پسپا ہونا پڑتا ہے. یہ اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے. حقیقت ان کی ہے کہ یہ اس طرح بھاگتے ہیں، یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے آپ گلی میں کوئی آوارہ کتا ہو تو آپ بندہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں. اور جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف مسلسل جاری ہے. کبھی کہتے ہیں یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہاسپٹل کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو بھی ٹارگٹ ہے جی پریسیجن کے ساتھ ہے. ہمارا جو بھی ٹارگٹ ہے، ہم نے صرف پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے اوپر جو موجود خطرات ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. 32 اسکوائر کلومیٹر جو رقبہ ہے افغانستان کا، وہ الحمدللہ وہ آج بھی پاکستان کے قبضے کے اندر ہے. ان کی حیثیت تو یہ ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کنگ چارلز کا جو دورہ امریکہ ہے. بڑا زبردست ویلکم ان کو کیا جا رہا ہے. جو میں یہ کہوں کہ کنگ چارلز کو ایک ریئل یعنی اس کو واقعی وہ رائل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ وہ جوائنٹ سیشن سے کانگریس سے انہوں نے خطاب کیا، جس طریقے سے لوگ ان کو جب ملتے ہوئے جو ان کی باڈی لینگویج ہے کہ جیسے وہ واقعی کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یا کوئی کانگریس مین ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی میڈیا پرسن ہے. تو یہ چیز آج میں نے دیکھ لی کہ بے شک برطانیہ سائز میں بہت چھوٹا ہے، اکانومی بھی جو ہے وہ اس کی کمزور ہے امریکہ کے مقابلے میں، عسکری طاقت بھی امریکہ کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن سپریمیسی جو ہے وہ آج بھی برٹش رائل بلڈ کی موجود ہے جس کو یہ مانتے ہیں. یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جو کنگ چارلز ہیں اس ٹائم پرنس تھے، وہ ان کی والدہ کے کرش ہیں. My mother would be glued to the television and she'd say, "Look, Donald, look how beautiful that is." She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, "Charles, look, young Charles, he's so cute." My mother had a crush on Charles. Can you believe it? اب یہ بات ہمارے اس جو ایریے کے اندر تو لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے، یعنی ہمارے جو یہ خطہ ہے یا مسلم ورلڈ کے اندر، لیکن ویسٹ کے اندر چلتی ہیں یہ باتیں اور یہ اس کو کوئی زیادہ برا بھی نہیں منایا جاتا. بہرحال دیکھا کہ جس طریقے سے جو برٹش ایمبیسی ہے امریکہ کے اندر، اس کا جو گارڈن تھا اس کے اندر انہوں نے ایک تقریب کی، اس کے اندر بھی تمام ریسٹوکریٹس اور وہاں کی جو ایلیٹ ہے امریکہ کی وہ وہاں موجود تھی. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو برٹش اٹائر جو ہے وہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی اس طرح کے بنائے. تو یہ چیز سامنے آ گئی جی کہ یہ رائلٹی کو یعنی کنگ چارلز کو واقعی وہ اپنا اس طرح ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جیسے امریکہ کے وہ کنگ ہیں. اور ویسے بھی امریکہ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو امریکہ کے اوپر رول کیا ہوا برطانیہ نے، لیکن امریکہ نے یعنی ایک مومنٹ کے ذریعے اپنے زور بازو سے آزادی حاصل کی ایک بات، اور
یہ چیز اسی وجہ سے امریکہ کامن ویلتھ ممالک کے اندر نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تانا مارا کنگ چارلز کو, تو پھر انہوں نے ایک زبردست قسم کا جواب بھی دیا, وہ سنیں. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. اب انہوں نے تانا مارا جی کہ اگر ہم نہ آتے تو آپ جرمن بول رہے ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ نہ ہوتا تو پھر آج امریکہ کے اندر لوگ جو ہے نا وہ فرینچ بول رہے ہوتے. تو یہ باتیں اگر امریکہ کی ہم بات کریں, پورا امریکہ جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر فرانس کی جو ہے حکومت رہی, انہوں نے رول کیا, کچھ پر برطانیہ نے رول کیا اور کچھ کے اوپر اسپین نے رول کیا. اس طرح لیٹن ورلڈ کے اندر جو بہت سے علاقے ہیں, چاہے وہ میکسیکو سمیت, وہاں اسپینش لوگ بولتے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے رول کیا. اور آج بھی وہاں کی جو ایلیٹ ہے وہ ان کا پیچھے سے اوریجن اسپینش ہے. اس طرح امریکہ کے اندر بھی آج جتنی ایلیٹ ہے وہ پیچھے سے یعنی برٹش ہیں. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو والدہ ہیں وہ اسکاٹش ہیں. تو یہ اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں جی. بہرحال ایران کے اوپر جو مسلط جنگ ہے امریکہ کی, جو نیول بلاکڈ ہے, اس کو مزید ٹائٹن کرنے کے اور اس کو پرولونگ کرنے کے حوالے سے امریکہ نے اپنے جو ہے وہ عزائم ظاہر کر دی ہیں. اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیمز بانڈ بن کر اور ایک کہتے ہیں کہ مشین گن یعنی آٹومیٹک ویپن جو ہے وہ تھام کر ایران کو بھی دھمکی دی ہے. ابھی آپ دیکھیں, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ کبھی جیزس بننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں ہیلر ہوں. اب وہ بیسکلی اسیسن بن رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سمجھ نہیں آتی, لیکن بیچاروں کے اپنے اوپر جو ہے اسیسنیشن اٹیمپٹ ہو رہی ہے. یہ ایک ان کی زندگی کے اندر چل رہا ہے. بہرحال جی بات کرتے ہیں خلیج کی, اور کیونکہ ابناء ہرمز کی جو بندش ہے اور مزید اس کو جو وہ لمبا کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے مزید معاملات جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے خراب ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اہم بیٹھک ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب کی ہی سربراہی کے اندر, جس کے اندر اگر ہم بات کریں تو قطر ہے, بحرین, کویت اور یو اے ای کی اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے. ابناء ہرمز کا بھی معاملہ زیر بحث آیا ہے. سیکنڈ, وہ اپنا جو مشترکہ انفراسٹرکچر اور میزائل وارننگ سسٹم جو ہے وہ ترتیب دینے کے حوالے سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اس جنگ کی بندش کے بعد, اور جب یہ معاہدہ وغیرہ کبھی ہو بھی گیا, تو اس کے بعد یہ جو خطہ ہے, خطے کے اندر نیو الائنمنٹ سامنے آ رہی ہیں جو کہ یقینی طور پر اب دنیا بدل جائے گی. اچھا جی, یہ باتیں چل رہی ہیں اس وقت کہ اب واٹ نیکسٹ, کیا یہ کام لمبا چلے گا, یہ کم ہوگا. بہرحال میں کل بھی یہ بات کی تھی ایئر وائی کے پروگرام میں, اور آج حسن ایوب خان کے پلیٹ فارم پر یہ میں بات بتا دوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی سارٹ آف اے مین جو ٹھان لیں پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. وہ اپنی کاوشیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان آج بھی وہ برج ہیں. جب عمان سے یعنی مسقط سے عباس عراقچی صاحب واپس آئے تھے, تو یہاں پر اسلام آباد میں آ کر انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی تھی. تو ظاہر کرتی ہے کہ ہی از اے برج بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے. اور ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ 1-2 دن کے اندر امریکہ کا دورہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے ان کا ایک دورہ ہو چکا ہے تہران کا, اور اب ان پرسن بڑے عرصے سے جو ہے اس بات کی امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ ملاقات کر سکتے ہیں جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, تاکہ ان معاملات کو سلجھایا جا سکے. لیکن یہی اطلاعات ہیں کہ ان کے رابطے ہیں جی ایران کے اندر بھی اور واشنگٹن کے اندر بھی. وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے اس وقت, جو کہ امریکہ کہتا ہے کہ 20 سال کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے چاہے کہ ایون کہ سول نوعیت کا ہے, ایون تب بھی اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرے ایران. اور ایران جب کہ چاہتا ہے کہ اس کو 5 سال کیا جائے, تو یہ 15 سال کا جو گیپ ہے یہ فل کریں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. اور دوسرا, جو ابنائے ہرمز کے اوپر ٹول لگایا ہے ایران نے, اس ٹول کو کیا ختم کرائیں گے, یا ایران کے اوپر سے جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے کیا ریلیف مل سکتا ہے ایران کو, تاکہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات جو ہیں وہ ان کے پورے ہو سکیں اور ایران کے اندر ریکنسٹرکشن ہو سکے. تو ون ون ہو امریکہ کے لیے بھی اور ون ون ہو ایران کے لیے بھی. تو اس ضمن میں
اب ان کی جو فیلڈ مارشل کی ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دروازے سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ کوئی بہتر نتیجہ برآمد کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.